پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مخاطبین میں سے تھے، تو آپ کا موضوع ہے قرآن اور حسین، تو امام علی مقام نے اس موقع پر بادشاہ کو جوتی کی نوک پہ رکھا اور اللہ کے قرآن کا ساتھ دیا۔ اگر میری بیعت نہیں کرتے صرف اتنا کہہ دو کہ تم میرے حق میں بیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی بلکہ اپنا سب کچھ لٹا کر رسول اللہ کی شریعت کے جھنڈے کو بلند کر۔ اگر ہم 1450 سال بعد سرکار کے فرمان پر جان دینے کو تیار ہیں تو امام علی مقام تو پھر رسول اللہ کی گود میں پلنے والے۔ میرے حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا۔ آگے بڑھتے ہیں، میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا۔ حضور، امام علی مقام کو یزید کا پیغام آیا اور یزید نے کہا کہ آؤ میری بیعت کر لو، آؤ میری بیعت کر لو، مجھ سے مدد مانگ لو، بہت کچھ نواز دوں گا، بہت کچھ دے دوں گا، مدینے میں کوٹھیاں اور محلات مل جائیں گے آپ کو۔ یزید نے امام علی مقام سے یہ بھی کہا میری بیعت کر لو، اگر میری بیعت نہیں کرتے صرف اتنا کہہ دو کہ تم میرے حق میں بیٹھ گئے ہو، میرے حق میں دست بردار ہو گئے ہو، لیکن پھر بھی امام علی مقام نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ حضور، اس حوالے سے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ کیا وجہ تھی، امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس بیان کو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں سب سے پہلے لقمان سلیم رضوی گروپ کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ایک خوبصورت پروگرام بعنوان قرآن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رکھا اور اس میں مجھ جیسے طالب علم کو بھی مدعو کیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ بیعت کیا تھی۔ وہ بیعت نہیں تھی جو ہمارے عام طور کے عرف میں پائی جاتی ہے، پیری مریدی والی بیعت۔ اس بیعت سے مراد یہ تھا کہ یزید کو حاکم وقت، سلطان اور بادشاہ ماننا۔ دوسرا، جس شخص کی بیعت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے وہ پلید، وہ فاسق، فاجر اور جری علی الکبائر تھا، دین رسول اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس پلید کی بیعت سے انکار کیا تو میرے امام نے کوئی ذاتی مخالفت یا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں انکار کیا تھا، بلکہ امام کے سامنے شرعی دلیلیں تھیں، تو امام نے ان دلیلوں کو سامنے رکھ کر نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جھنڈے کو بلند بھی کیا تھا اور عمل بھی فرمایا تھا۔ اس حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے میں نے سنا، سرکار نے فرمایا کہ الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور بادشاہ جو ہے ان دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ فلا تفارق الکتاب، تم کتاب کو نہ چھوڑنا، کتاب سے جدا نہ ہونا۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید شریف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو درس دیا تھا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مخاطبین میں سے تھے، تو آپ کا موضوع ہے قرآن اور حسین، تو امام علی مقام نے اس موقع پر بادشاہ کو جوتی کی نوک پہ رکھا اور اللہ کے قرآن کا ساتھ دیا۔ کیا بات ہے، پہلی بات۔ اور ساتھ سرکار تو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ماحول بن جائے گا تو فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُمْ،
جب تم ان کی نافرمانی کرو گے، ان بادشاہوں کی بات نہیں مانو گے، قاتلوکم، وہ تمہیں قتل کر دیں گے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اضلوکم، وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی کیف نصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ماحول بن جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنع اصحاب کما صنع اصحاب عیسیٰ بن مریم، تم اس وقت وہی کردار ادا کرنا جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اصحاب نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کردار کیا تھا؟ جب انہیں کلمہ حق چھوڑنے کا کہا جا رہا تھا، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق تھا۔ باطل یہ کہہ رہا تھا کہ حق چھوڑ دو، کلمہ حق کو ترک کر دو، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں چیرتے ہو تو چیر کے رکھ دو، سولیوں پہ چڑھاتے ہو تو چڑھا دو، لیکن حق کا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں چھوڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی، بلکہ اپنا سب کچھ لٹا کر رسول اللہ کی شریعت کے جھنڈے کو بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ظالم تھا، یہ جابر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان شریف ہے، سرکار نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی ظالم کے ظلم کو جان لے، جاننے کے بعد پھر اس کا ساتھ دیتا ہے، ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا پھر اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ کردار مسلم میں سے نہیں ہے کہ ایک آدمی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے پھر اس کا ساتھ دے۔ واہ واہ۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے، پیار ہے، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جب اس کے سامنے یہ فرمان شریف پیش کیا جائے گا تو وہ حضور کے فرمان پر جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر ہم 1450 سال بعد سرکار کے فرمان پر جان دینے کو تیار ہیں تو امام علی مقام تو پھر رسول اللہ کی گود میں پلنے والے ہیں، وہ کس طرح ایک ظالم کا ساتھ دے سکتے تھے؟ اور دوسری حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے کہ برائی پروان چڑھ رہی ہے، برائی عام ہو رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اس میں طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اسے زبان سے روکے، اپنی زبان استعمال کرے، اس کے خلاف اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے روکنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا جانے۔ یہ 3 درجے بیان کیے گئے برائی کو روکنے کے لیے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیسرا درجہ ہے نا کہ دل میں برا جاننا، زبان پر بھی نہ لانا، ہاتھ سے بھی نہ روکنا، یہ جو ہے یہ اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی یہ حد ہے، اس کے بعد تو پھر آگے ایمان والی بات نہیں ہوگی۔ اب اس سے پتہ یہ چلا جو پہلا درجہ ہے یہ جو ہے ایمان کے اعلیٰ ہونے کی علامت ہے۔ اب وہ جو دور تھا جس میں یزید کا فسق عام تھا، اس وقت اگرچہ کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اولادیں موجود تھیں، صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے، لیکن امام علی مقام کی شخصیت جیسی ہمیں کوئی اور شخصیت نظر نہیں آتی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، کیونکہ آپ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے بھی ہیں، مولا علی کا خون بھی ہیں، تو آپ کے اندر وہ جو خون حیدری تھا اس نے جوش مارا، کہا کہ میں جا کر حسین ہاتھ سے روک کر بتاؤں گا کہ اب میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، ہم اگر ہاتھ سے نہیں روکیں تو پھر کون ہے کہ جو قیامت تک برائی کو ہاتھ سے روکے؟ کیا بات ہے! اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں فرمائی۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ماشاءاللہ ناظرین، اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں، رفتیں عطا فرمائیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔